الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، الہ العالمین نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر اللہ نے معجزات سے بھی نوازا ہے. ہر پیغمبر کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، اور اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار اور ان گنت معجزات سے نوازا ہے. لیکن ان تمام معجزات میں سے سب سے عظیم اور جو شاہکار معجزہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بصورت قرآن مقدس ہے. باقی پیغمبروں کے معجزات وقتی طور پر تھے، دنیا کے جانے کے بعد ان کے معجزات بھی کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی صورت کے اندر معجزہ عطا کیا ہے، یہ عملی نہیں تھا، یہ علمی معجزہ تھا، اور یہ وقتی معجزہ نہیں تھا بلکہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ تھا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد بھی رب العالمین نے اس معجزے کو قائم اور دائم رکھا، اور اس طریقے سے قائم اور دائم رکھا کہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اس قرآن مقدس کی عزت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بھی کیا کی جاتی ہے؟ دودھ کا جو برتن ہوتا ہے نا، دودھ کا برتن جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہوتا ہے. تو دودھ لے جانے والا جس طرح دودھ کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی برتن کی کیا کرتا ہے؟ تو قرآن یہ دودھ ہے، اور مسلمانوں کا سینہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے لیے برتن ہے. تو یاد رکھنا، دنیا کی سپر پاور طاقتیں مل کر بھی
قرآن یا قرآن والوں کو مٹانے کی کوشش کریں گی تو جس طرح میرا رب قرآن کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح قرآن والوں کو بھی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، میرا محبوب اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اسی طرح آج تک اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک پورے کفر اس بات پر ڈٹا رہا اور طاقتیں صرف کرتا رہا کہ قرآن والوں کو کیا کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، قرآن ختم کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن بھی ویسی ہی صورت اور حالت کے اندر موجود ہے اور قرآن پڑھنے والے آگے سے پہلے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن معجزہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، علمی معجزہ ہے، یہ دائمی معجزہ ہے اور یہ کئی لحاظ سے معجزہ ہے، یہ ایک لحاظ سے معجزہ نہیں ہے۔ اگر اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھا جائے تو قرآن سب سے بڑا معجز کلام نظر آتا ہے، سب سے بڑا عظیم کلام نظر آتا ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز نظر آتا ہے کہ اس وقت جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت بڑے بڑے شعراء موجود تھے، بڑے بڑے علم الکلام کے سلطان موجود تھے جو بولنے کے اندر ماہر تھے اور عربی کہلواتے تھے، اور ہم جیسے لوگوں کو وہ عجمی کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ان کو بولنا نہیں آتا۔ عجمی کہتے ہیں گونگے کو جس کو بولنے کا ڈھنگ، اور عربی کہتے ہیں جس کو بولنے کے اندر روانی ہو، جو فر فر بولتا ہو، جو اپنی زبان کے اوپر پوری دسترت اور جسارت اور قوت رکھتا ہو۔ تو اس علاقے کے اندر، اس ماحول کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے ایسا قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا کیا ہے۔ جب وہ بڑے بڑے شعراء اس وقت موجود تھے اور صرف مرد اشعار نہیں کہتے تھے، ان کی عورتیں بھی بڑی قیمتی اشعار کہتی تھی، اور صرف عورتیں اشعار نہیں کہتی تھی، ان کے بچے بھی شعر اشعار کہتے تھے اور کلام کے اندر وہ بھی یکتا تھے۔ لیکن جب قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا گیا اور قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بن کر جب آیا تو پھر قرآن نے ایک عظیم چیلنج کیا ہے، اور وہ عظیم چیلنج کیا تھا؟ جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا بادشاہ کہتے تھے، جو کہتے تھے ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، ہر ایک کی زبان بند کر دیتے تھے۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنے کے بعد وہ جو زبان اور بولی کے ماہر تھے ان کو چیلنج کرتے ہوئے سب سے پہلے چیلنج کیا کہ میرے نبی پر بہتان تراشیاں کرنے والوں، کوئی کہتا ہے یہ شاعر معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے مجنون معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے فلاں ہے ساحر معاذ اللہ، کوئی کس قسم کے الزام لگا رہا ہے، کوئی کیسے الزام لگا رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑ کر محمد کی جگہ مزمم کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا تم الزام تراشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہو، ذرا قرآن کا اعجاز تو دیکھو، ذرا قرآن کا چیلنج تو دیکھو، میرے نبی پر بہتان ترازیاں نہ کرو، تم بھی عربی دان ہو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور عربی تم صحیح طریقے سے جانتے ہو، آؤ میں تمہیں چیلنج کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن نے چیلنج کیا اور رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ جو آپ کو شاعر کہتے ہیں اور یہ کلام اپنی طرف سے بنا کر لاتا ہے، سب سے پہلا چیلنج فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان بھی جن بھی مل جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی مثل تو لے کر آئیں، اس قرآن کی مثل تو لے کر آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مل جائیں، اوپر نیچے ہو جائیں، ٹیکنالوجیاں استعمال کر لیں، مال دولت صرف کر لیں، میں رب کہتا ہوں لا یأتون بمثلہ، قرآن جیسا کوئی قرآن بنا سکتا؟ یہ سارے مل جائیں۔ آج بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو کس ملک نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اس نے وہ قرآن کیا کیا تھا؟ جلایا تھا۔ اصل میں اس نے اپنی ہار کا اعلان کیا تھا، شکست کا اعلان کیا تھا کہ میاں ہم اس قرآن کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ میرے رب نے فرمایا قرآن جیسا قرآن بنا کر لے، تم بھی عربی جانتے ہو، فصاحت و بلاغت تمہارے گھر کی لونڈی ہے، کیوں نہیں قرآن بنا کر لے آتے؟ میرے رب نے فرمایا اچھا پورا قرآن بنا کر نہیں لے آتے، آؤ میں ایک اور چیلنج دینے لگا ہوں۔ سورت کا نام سورت ہود ہے، رب العالمین نے یہاں اپنا چیلنج دہرایا ہے، فرمایا قرآن پورا قرآن نہیں بنا کے لے آ سکتے تو آؤ میرے محبوب پر یہ جو جھوٹے الزام لگا رہا ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آتا ہے،
یہ وہ لوہار قسم کے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، وہاں سے قرآن کی آیات گھڑ گھڑ کر ہمارے پاس لے آتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قرآن جیسا قرآن نہیں بنا کر لے آ سکتے، میرے نبی پر الزام تراشیاں کرتے ہو کہ خود بنا کر لے آیا ہے، آؤ میں رب تمہیں ایک اور چیلنج کرنے لگا ہوں۔ وہ کون سا چیلنج ہے؟ فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اللہ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نہیں بنا کر لے آ سکتے تو قرآن جیسی 10 صورتیں تو بنا کر لے آؤ۔ قرآن جیسی تو قرآن بھی نہیں بنا سکے اور قرآن جیسی 10 صورتیں بھی، لیکن ساری بولی چاہ دیں بے کوڑے نو گھر تک چکنا ضروری ہوتا ہے، جھوٹے کو گھر تک لے جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، فصاحت و بلاغت تو تمہیں بھی آتی ہے، عربی تم بھی جانتے ہو، ہر لحاظ سے تم عربی کے اندر ماہر ہو، قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، آؤ میں رب ایک اور چیلنج کرنے لگا ہوں اور تمہاری اس مصیبت کو اور کم کرنے لگا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا 10 صورتیں اگر نہیں بنا سکتے تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کے اندر شک کرنے والوں، قرآن کے اندر عیب نکالنے والوں، آؤ میں رب چیلنج کر رہا ہوں، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، پورا قرآن کی 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، کم از کم ایک صورت تو بنا کر لے آؤ۔ لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے انہوں نے ساری طاقت صرف کی ہے، لیکن قرآن کا مقابلہ، تو قرآن اس طریقے سے بھی موجز کلام ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے بولنے والے، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے لوگ قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے کعبہ کے رب کی قسم نظر آتے ہیں اور ان کی زبان سے کلمے جاری ہوتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ رحمانی کلام ہے، یہ انسانی کلام ہو۔ سورت کوثر کسی نے لکھ کر بیت اللہ کے سامنے چپکا دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے سورت کوثر کو لیا اور وہاں جو بیت اللہ تھا نا اس کے دیوار کے ساتھ شعراء جو اپنا کلام وہ لکھ کر رکھ جایا کرتے تھے، پھر بڑے بڑے شعراء آتے تھے، پھر ان کے اندر ادبی غلطیاں نکالتے تھے، کسی کے کلام کو پاس کر دیتے تھے، کسی کو فیل کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنے بڑے شعراء آتے ہیں، اشعار لکھنے والے یہاں اپنے اشعار لٹکا کر جاتے ہیں، کیوں نہ وہ قرآن بھی لٹکایا جائے، قرآن کا مقابلہ بھی کرنے والا کوئی آ جائے۔ تو سورت کوثر وہاں کیا کر دی گئی ہے؟ سورت کوثر کی کتنی آیات ہیں؟ 10۔ کتنی آیات ہیں؟ اور مسلمانوں قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق، ہم نے صرف اس کو کتاب برکت سمجھ لیا ہے۔ یہ کتاب برکت بعد میں کتاب ہدایت، یہ کتاب ہدایت پہلے۔ ہمیں قرآن کے رکوع کا پتہ نہیں ہے، ہمیں قرآن کی سورتوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں مکی اور مدنی کا پتہ نہیں ہے، نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے، نہ ہمارے بڑوں کو پتہ ہے، اور ہمارا دین کے ساتھ واسطہ تو یہی رہ گیا ہے، ہمیں قرآن کی سورتوں کو پتہ بھی نہیں ہے، قرآن کے رکوع کا پتہ نہیں ہے۔ تو سورت کوثر کا خلاصہ آپ سن لیں کہ سورت کوثر جو ہے یہ 3 آیات پر مبنی ہے اور پورے قرآن کی سب سے مختصر ترین سورت کوثر ہے۔ لیکن کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ فلاں جو بات کرتا ہے وہ سمندر کو کس کے اندر بند کر دیتا ہے؟ کس کے اندر؟ کوزے کے اندر بند کر دیتا ہے۔ اور ہمارے جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے خطیب ہیں، انہوں نے ایک جملہ اسی سورت کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کے پورے علوم کو اللہ نے سورت کوثر کے کوزے میں کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا۔ یہ اتنی عظیم سورت ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 آیات ہیں اور 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، آپ سنیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا؟ ہم نے آپ کو کیا دی ہے؟ کوثر۔ کیا دیا ہے؟ اس کوثر کے 26 معنی کیے گئے ہیں۔ کتنے معنی کیے گئے؟ 26 معنی کیے گئے ہیں۔ فرمایا اس کے اندر شان مصطفیٰ کو بیان کیا گیا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر کے اندر پروگرام مصطفیٰ کو بیان کیا گیا ہے۔ کس کو بیان کیا گیا ہے؟ پروگرام مصطفیٰ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کو بیان کیا گیا۔ فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اور جس کو کوثر دے دیا جائے
اس کو کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اس کوثر سے مراد صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے، اس کوثر سے مراد آپ کو بہت ساری ہم نے معجزات اور کثیر صفات عطا کیے ہیں۔ اور ایک عالم نے کہا اس کوثر سے مراد رب کا قرآن بھی ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، آپ کا نام کوئی مٹا سکتا؟ جب تک قرآن باقی ہے آپ کا نام بھی کیا ہے؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ دیا کیا بجھے جسے روشن۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اگر قرآن نور مبین بن کر آیا ہے تو میرا محبوب سراج منیر بن کر آیا ہے۔ کیا بن کر آیا ہے؟ اگر قرآن نور مبین ہے تو میرا نبی کیا ہے؟ سراج منیر بن کر آیا ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس کو جتنا پھیلاتے جاؤ گے اللہ کی قسم پوری رات گزر جائے گی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی میم بھی ختم ہونے والی۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت عطا کی۔ میں ختم کرنا چاہوں۔ اچھا ٹھیک، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن معجز کلام ہے، یہ معجزانہ، یہ معجزہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو سورۃ کوثر اس کے پہلے حصے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو بیان کیا ہے، دوسرے کے اندر آپ کے پروگرام کو بیان کیا، فرمایا فصل لربک وانحر، اور تیسرے آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے انجام کو بیان کیا، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرا محبوب جو تیرا نام مٹانے کی کوشش کریں گے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں ان کی نسلیں ہی ختم کر دوں گا۔ ابو لہب کی نسل آپ کو کہیں ملتی ہے؟ ابو لہب کی نسل ختم ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہر دور کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم آپ کی عزت اور عظمت پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو فرمایا یہ جو سورۃ کوثر تھی یہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور ان کا ایک شاعر ہے لبید بن ربیہ، بہت بڑا شاعر ہے اور بہت بڑی کمیٹی کا رکن اعظم ہے، وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہو پہلے چکر پر جب سورۃ کوثر پر اس کی نظر پڑتی ہے تو قرآن اپنا معجزہ دکھاتا ہے۔ قرآن کیا دکھاتا ہے؟ قرآن اپنا معجزہ دکھاتا ہے۔ سورۃ کوثر کو دیکھ کر پھر سارے چکر بھول جاتے ہیں، پھر ٹک ٹکی باندھ کر سورۃ کوثر کو دیکھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے انا آتینا کل کوثر۔ یاد رکھنا یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ میرے رب کے اندر سے نکلی ہوئی کیا ہے؟ باتیں۔ جب آپ قرآن پڑھا کریں تو یہ تصور لے کر پڑھا کریں کہ میں رب کی باتیں آگے پڑھ رہا ہوں، میں رب کی قول کو نقل کر رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ کلام اللہ ہے، اس کا ایک اور عجیب انداز ہوتا ہے، یہ اثر کرتا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت آدمی کو سامنے جھکا دیا کرتی ہے۔ وہ لبید بن ربیہ جب قرآن کے اس کلام کو دیکھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے انا فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا۔ مشرکین مکہ تو پہلے بھی ذلیل ہو چکے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ کوئی تو آئے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن لکھ کر ہمارے اس قرآن کے اس چیلنج کو پورا کرے۔ تو دیکھ رہے تھے اور اتنا سمجھدار آدمی تھا، کہتے ہیں کہ اگر وہ بات کرتا نا تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دوات قلم نہ ہو تو اگر تلوار ہے یا خنجر ہے تو اس سے اپنے وجود کے اوپر اس کی باتیں لکھ لیا کرو، اتنی قیمتی باتیں کرتا تھا، اتنا بڑا سمجھدار دانشور آدمی تھا۔ جب قرآن کی صداقت کو دیکھ کر، معجز کلام کو دیکھ کر، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو جب اس نے دیکھا نا تو اس نے اپنے وہ حواریوں سامنے کھڑے تو ان کو کہا کہ کاغذ قلم لے کر، وہ جلتے جلتے گئے، انہوں نے کہا آج ہمارا بابا کوئی نہ کوئی تیر آج قرآن کا مقابلہ ضرور کرے گا، آج قرآن آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کو آج ضرور پورا کیا جائے گا۔ لبید بن ربیہ کاغذ اور قلم منگوا کر مسلمانوں اس چیز کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ رحمانی کلام ہے، اور اس کی زبان پہ جملے جاری ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کوئی تبلیغ اس کو نہیں کی گئی، کسی قسم کی اس کو ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ قرآن کی سورۃ کوثر کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ رحمانی کلام ہے، یہ کون سا کلام ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو کہا تھا لبید
اتنا بڑا شاعر ہے، کوئی اشعار تو سنا، کوئی شعر وغیرہ سنا؟ تو لبید بن ربیعہ نے کہا جب سے مسلمان ہوا ہوں قرآن کے ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنا کلام پیش کروں۔ میں کیا پیش کروں؟ اپنا کلام پیش کروں۔ تو یاد رکھنا یہ قرآن ہمیں جو دیا گیا یہ عظمتوں کا مالک ہے۔ اللہ کی قسم جو قرآن سے جڑتا گیا ہے قرآن اس کو بھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا گیا ہے۔ قرآن نے اس کو بھی 4 چاند لگا دیے ہیں۔ جو غلام تھے میرے رب کے قرآن کے ساتھ نسبت جوڑی ہے، رب العالمین نے ان غلاموں کو بھی اتنی عزت اور عظمت دی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہو، یہ وہ ابی بن کعب ہے جو جب مدینہ کی گلیوں میں قرآن پڑھتا ہے نا تو مدینہ کی عورتیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں میاں خاموش ہو جاؤ، محمد عربی کا شاگرد قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ نسبتیں قرآن سے پیدا کرو، اپنے بچوں کی نسبتیں قرآن سے پیدا کرو۔ ابی بن کعب نے جب قرآن سے نسبت پیدا کی تو قرآن نے کتنا بلند کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی تو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، یوں لگتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے۔ لحن داودی کی صورت کے اندر قرآن پڑھتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے۔ تو نسبتیں اپنی پیدا کرو، جب قرآن کے ساتھ نسبتیں ہوتی ہیں تو پھر رحمان کس طریقے سے عزت اور عظمت عطا کرتا ہے۔ بس آخری بات، ابی بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابی بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی آج مجھے قرآن سنا۔ کس کو سنا؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا جس طرح قرآن پڑھنا سنت ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ قرآن سننا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ سننا بھی کیا ہے؟ کسی قاری سے قرآن سننا بھی کیا ہے؟ تو اگر کسی کوئی آدمی نہیں پڑھا ہوا تو اس کا بچہ پڑھا ہوا ہے تو بچے کو کیا کہے؟ بیٹا میرے سامنے قرآن کیا کر؟ اور تو بچہ ایڈا موبائل کی دی بیٹھا ہوں دا والے صاحب نال موبائل تے پتر دا بھی نال کیا ہے؟ انہاں کو ہے کہ کوئی نہ اور تو سکول جو پاس تھی تے پتر پہلا شرط یہ رکھیں دا بابا میں نو ٹچ موبائل گھن کے دے سے تکے انہاں کو ہے کہ کوئی؟ اور اساں اپنے بچے دی آپ تباہی کیتی وینے، اساں انہوں نماز دا ہیلو نہ کریں دے، انہوں نے قرآن دا ہیلو نہ کریں دے۔ ہم نے ان کو قرآن کے پاس پھٹکنے ہی نہیں دیا، شریعت کے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ صبح باپ بھی 8 بجے اٹھتا ہے اور بیٹا بھی کیا کرتا ہے؟ جلے پیو 8 زوال دے ٹائم اٹھی سی تو اولاد تے بھی کیا آمنا وے؟ اولاد تے بھی کیا آمنا وے؟ اولاد تے بھی زوال آمنا ہے مسلمانوں۔ تو اپنے بچے بھی بچے پڑھ چکے ہیں، تبلیغی جماعت والے ساتھی بیٹھے اردو شروع تھی ہونا پوندا ہے۔ تب اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور شوق سے پڑھاؤ، اور ان جب قرآن پڑھ جائے تو پھر ان کو کوئی بیٹا آپ نے تلاوت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں، ہم یہ تو پوچھتے ہیں آج پڑھن کیوں نہیں گیا، آج ٹیوشن کیوں نہیں گیا؟ میں 2,000 500 فیسیں بھر رہا ہوں، میں 1500 ٹیوشن دیتا ہوں۔ تیرا منہ سونا حرام دی کمائی ہے، میرے پیسے نہیں، لیکن قرآن والے پاسے ساری توجہ۔ بچہ پوریاں 5 نمازاں نہ پڑھے، ماں تے پیو پچھڑا لوی۔ سارا حال تو یہ ہو گیا مسلمانوں، اسا کہڑے پاسے بھی نہ اسا اپنی نسل نو اپنے ہتھاں نال کیا کر چھوڑے وے؟ اپنے ہتھاں نال دبڑ چھوڑے وے۔ یعنی مشرکین مکہ کیا کر دیاں؟ وہ اپنی بچیاں نو کیا کر دیاں؟ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج ہم نے فحاشی اور بدماشی کے اندر اپنے بچوں کو زندہ کیا کر دیا ہے؟ درگور کر دیا ہے۔ تو قرآن جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسی طرح صحابہ سے کیا کرتے تھے؟ سنتے بھی تھے۔ اچھے قاری سے قرآن سنا کرے۔ تو ابی بن کعب کی بات کر رہا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی مجھے قرآن سنا۔ اللہ اکبر۔ ابی بن کعب کیا قسمت ہے ابی بن کعب کی؟ یہ وہ ابی بن کعب ہے مسلمانوں جو ہر رمضان کے اندر میرے نبی سے دور کیا کرتا تھا قرآن پاک کا۔ صحابہ کی قسمت پہ قربان جاؤں۔ آج کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے صحابہ ٹھیک نہیں تھے، کوئی ان کی کردار کشی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی 2-4 فٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ کر کبھی بنو امیہ پہ بھونکتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کے اندر کیڑے نکالتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ تو اگر پیر کی زیارت کر لے تو کہتا ہے میں نے فلاں کی زیارت کی ہے، میں فلاں کے ہاتھ پہ کیا ہوں؟ بیعت ہوں، میں فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہوں۔ قربان جاؤں ان کے ہاتھوں پر جن کے ہاتھ بھی نبی کے ہاتھ پر رکھے گئے۔ صحابہ کے ہاتھ کس کے ہاتھ پر رکھے گئے؟
اللہ اکبر. اسے ایک اور بڑھ کر جملہ کہوں, اللہ فرماتے ہیں نبی کے ہاتھ پر بھی رکھے گئے ہیں, اور ید اللہ فوق ایدیہم, میرا ہاتھ بھی ان کے اوپر آ گیا ہے. قسمت کی بات ہے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن سنا جا رہا ہے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نسبت قرآن پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ نسبت جوڑو گے میرا رب انعامات کیسے دے گا, کیسے عزتوں سے آپ کو نوازے گا. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں, حتیٰ کہ قرآن تو آپ کی ذات پہ نازل ہوا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی میں نہیں کہتا, جبریل نے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو. کس نے کہا ہے؟ جبریل تیرا نام لے کر آیا ہے کہ ابی بن کعب سے کیا سنو. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یا رسول اللہ جبریل؟ فرمایا ہاں جبریل سے پہلے میرے رب نے تیرا نام لیا ہے. اللہ اکبر, کتنی عظمتوں والے, اللہ کی قسم کتنی فضیلتوں والے ہیں. تو قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ قرآن کے ساتھ نسبت قائم ہوئی. رب آسمان سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا جا جبریل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہے ابی بن کعب سے کیا سنے, قرآن سنے. تو ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ ابی کی کیا جرت, ابی کی کیا طاقت کہ الہ العالمین اس کا اپنی زبان اقدس سے نام لے. تو یہ ہے وہ نسبت قرآن جس نے ابی بن کعب کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارے اس ننھے مننے بچے نے قرآن پاک کا ختم کیا ہے, ناظر قرآن پاک کا ختم کیا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی بڑا بچہ ہوگا, لیکن الحمدللہ میں نے اس کو دیکھا ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, مولا ثاقب صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آپ میری جانب سے آپ بیان کریں, لیکن اللہ کی قسم جب اس بچے کو میں نے دیکھا ہے تو خود بخود میرے اندر طاقت پیدا ہو گئی ہے. 2-4 دہاڑے تھی میں نے بخار آئی تو اس وجہ نہ, لیکن الحمدللہ اس معصوم نو ویکھ کے میرا دل خوش تھی ہے. اور یہ قرآن دے موتی نے اللہ دی قسم میرے کو جملے کو نہیں, میں اس بچے دی معصوم بچے نو ویکھ کے کیا آکاں اللہ انہاں دے والدین نو بھی اور اس جن کی دا پڑھیا انہاں واسطے صدقہ جاریہ بناوے. حافظ سمجھ سے بھی بہت ماشاءاللہ کوشش کر دینے تھے بہترین قسم دی. تا اس بچے کو آخری صورت سن گے نا, اور انہاں دے والدین نو بھی میری طرف مبارک ہوگے, اللہ پاک اس نو نیک صالح بناوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آجا پترا اتنا سنا ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لم یلد. لم یلد. ولم یولد. ولم یولد. ولم یکن له. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر نفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جی جی آجو ساقی صاحب. شاباش اچھا ساقی صاحب میں نے گزارا کروایا.
صحیح کر کے سونی کر کے بنائے. جی دعا کریں. ٹھیک. تیرا نام ہے حارث محمد. سارے ساتھی میں دعا کر لیں. یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا رب یا رب یا رب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سارے ساتھی بیماراں واسطے دعا کریں. اللہ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرماوے. بخار علی بہت زبردست وبا آئی ہوئی ہے، گھروں دے گھر بخار نال بیمار ہو گئے. اللہ اس وبا تو وائرس تو ساری حفاظت فرماوے. حافظ صاحب دے والد صاحب بیمار نے اللہ انہیں شفا کامل عاجل مستمر عطا فرماوے. جتنے احباب موجود نے اللہ رزق دیاں تنگیاں دور فرماوے. اللہ عافیت علیہ معاملے فرماوے. اللہ اس بچے نو جس طرح قرآن پاک اس نے ناظر پڑھیا اللہ اس نو حافظ قرآن بناوے. اللہ اس نو والدین واسطے صدقہ جاریہ بناوے. اور خاص طور تے جتنے نوجوان بیٹھے نے اللہ انہاں دی جوانی دین واسطے قبول فرماوے. اپنی راحت سجدہ کرن دی اللہ انہاں نو توفیق عطا فرماوے. غزہ دے مسلماناں واسطے، فلسطین دے مسلماناں واسطے ہر بندہ رو کے دعا منگے. اساں تے خوش بیٹھے ہیں لیکن معصوم بچیاں دیاں لاشاں بکھری ہوئیاں نے. عورتاں اپنے بچیاں دیاں لاشاں دے ٹکڑے لئی ودیاں. کوئی بولن والا نہیں. امت مسلمہ خاموش ہو گئی ہے، خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. تو اللہ انہاں مسلمانہ دی مدد تے نصرت فرماوے. اللہ عافیت علیہ معاملے فرماوے. جتنے مسلمان پریشان حال نے اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرماوے. جتنے احباب موجود ہیں اللہ رزق دیاں تنگیاں دور فرماوے. گھر دے اندر اگر کوئی بے سکونیاں تو اللہ اس نو سکون دے اندر تبدیل فرماوے. گھر دے اندر اگر کوئی ناچاکیاں تو اللہ انہوں دور فرماوے. اللہ حفاظت فرماوے. تمام مسلمانوں دی اللہ مدد تے نصرت فرماوے. اللہ مسجد اقصی دی حفاظت فرماوے. اللہ مسجد نبوی دی اور مسجد حرام دی حفاظت فرماوے. جتنے احباب اس موجود نے اور مسجد نال تعاون کر دے نے ہر لحاظ نال اللہ پاک انہاں دا یہ تعاون قبول فرماوے. اللہ اسلام تے زندہ رکھے، ایمان تے موت دے. مردیں وقت ایک کلمہ نصیب فرماوے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمین برحمتہ.